کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جو رقبے میں پورے ملک کا تقریباً نصف ہے، مگر جسے شاید سب سے کم دکھایا گیا ہے۔ اسی صوبے میں ایک لکڑی کی سادہ سی عمارت ہے جہاں ایک عظیم رہنما نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، اور اسی زمین پر ایسے درخت کھڑے ہیں جو 5000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، دنیا کے قدیم ترین درختوں میں سے کچھ۔ جی ہاں، یہ بلوچستان ہے۔ آج ہم اس وسیع اور پراسرار صوبے کے پہلے حصے کی مکمل سیر کریں گے۔ جی ہاں، کوئٹہ سے زیارت تک اور راستے میں آنے والی ہر جگہ کو محسوس کریں گے۔ تو چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے کوئٹہ سے۔ جی ہاں، بلوچستان کا دارالحکومت جو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک پیالے کی طرح بسا ہوا ہے۔ اسے پھلوں کا باغ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے سیب اور انگور پورے ملک میں مشہور ہیں، اور موسم خزاں میں جب یہ باغات رنگ بدلتے ہیں تو پورا شہر ایک قدرتی پینٹنگ بن جاتا ہے۔ شہر کے قریب ہنا جھیل کا پرسکون پانی اور ارد گرد کے پہاڑ ایک شاندار منظر پیش کرتے ہیں، اور ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک نایاب چلتن مارخور جنگلی بکرے کی ایک نایاب قسم کے تحفظ کے لیے مشہور ہے، اور کوئٹہ جیولوجیکل میوزیم بلوچستان کی زمینی اور معدنی تاریخ کو محفوظ رکھتا ہے، اور عسکری پارک، ایوب نیشنل پارک شہریوں کی روز مرہ تفریح کے مراکز ہیں۔ اورک ویلی شہر کے قریب ایک خوبصورت اور سرسبز پھلوں کی وادی ہے جہاں بہار میں پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی بسی رہتی ہے، اور سپن کاریز کا تاریخی مقام چلتن ہل ویو پوائنٹ سے شہر کا شاندار نظارہ، کوئٹہ کینٹونمنٹ کا منظم علاقہ اور بولان ویو پوائنٹ سے مشہور بولان درے کی خوبصورتی، یہ سب مل کر کوئٹہ کو ایک مکمل اور بھرپور شہر بناتے ہیں۔ مستونگ کی زرخیز وادی سیب اور انگور کے باغات کے لیے مشہور ہے، اور دشت ویلی کی خوبصورتی اس علاقے کی قدرتی رانائی کو مکمل کرتی ہے۔ کان مترزئی بلوچستان کا سب سے سرد مقام سردیوں میں شدید برف باری کے لیے مشہور ہے، اور سپیزند اور کارڈ گیپ کے مقامات اور مستونگ بازار کی رونق اس ضلع کی زندگی کی دھڑکن ہے۔ لاگ پاس کا اہم پہاڑی درہ اور دشت دریا کا پانی اس زمین کی زراعت کی بنیاد ہیں۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں افغانستان کی سرحد کے قریب واقع اس خطے کی طرف جہاں پھلوں کے باغات اور تاریخی تجارتی راستے ایک دوسرے سے جا ملتے ہیں۔ پشن ویلی اپنے سیب اور خوبانی کے باغات کے لیے مشہور ہے، اور سرخاب جھیل کا قدرتی پانی اس زرخیز زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں کے کاریزات زیر زمین آبپاشی کا صدیوں پرانا نظام اس بات کی گواہی ہے کہ اس خطے کے لوگوں نے صحرائی موسم میں بھی زراعت کا راز صدیوں پہلے دریافت کر لیا تھا۔ اور پشن بازار کی رونق، خانوزئی اور قلعہ عبداللہ کے مقامات اور برشور ویلی کی خوبصورتی اس علاقے کی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ قلعہ عبداللہ خوجک کا تاریخی راستہ قلعہ عبداللہ میں کھڑا ہے۔ خوجک پاس ایک تاریخی اور اہم پہاڑی درہ جو صدیوں سے تجارتی راستے کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، اور جہاں سے اونٹوں کے قافلے کبھی روزانہ گزرا کرتے تھے۔ برطانوی دور میں تعمیر کی گئی خوجک ٹنل آج بھی اسی مضبوطی سے کھڑی ہے، اور شیلا باغ کا تاریخی مقام، گلستان کا قصبہ اور قلعہ عبداللہ فورٹ اس سرحدی علاقے کی دفاعی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ توبہ کاکڑی رینج کا پہاڑی سلسلہ اور جنگل پیر علی زئی کا قدرتی جنگلاتی علاقہ اس زمین کی قدرتی خوبصورتی کو مکمل کرتے ہیں۔ اور پھر پہنچتے ہیں چمن، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم سرحدی شہر جہاں سے دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے۔ باب دوستی سرحد پر واقع ایک علامتی دروازہ دونوں ممالک کی دوستی کی نشانی ہے، اور چمن بارڈر کراسنگ روزانہ ہزاروں لوگوں کا سامان اور ان کی آمد و رفت کا مرکز ہے۔
روغانی پہاڑیوں کا سلسلہ، برطانوی دور کا تعمیر کردہ چمن ریلوے اسٹیشن، چمن بازار کی رونق، خواجہ عمران پہاڑ اور فرینڈشپ گیٹ، یہ سب اس سرحدی شہر کی مکمل کہانی سناتے ہیں۔ اب ہم شمال کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسے خطے کی جانب جہاں دنیا کے قدیم ترین جنگلات میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں۔ دریائے ذوب کے کنارے آباد ذوب شہر اپنے تاریخی قلعے اور سلیمان پہاڑی سلسلے کی موجودگی کی وجہ سے اہم ہے۔ کاکڑ خراسان کا تاریخی مقام، سمبازا وائلڈ لائف سینکچری، اس میں محفوظ جنگلی حیات اور ذوب بازار کی رونق اس شہر کی زندگی کا حصہ ہیں۔ شنگھار پہاڑی سلسلہ اور شیرزئی پکنک ایریا اس خطے کی قدرتی خوبصورتی کو تو مکمل ہی کر دیتے ہیں۔ قلعہ سیف اللہ میں ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مسلم باغ کے جونیپر جنگلات، دنیا کے قدیم ترین اور سب سے بڑے جونیپر یعنی سرو کے جنگلات میں سے ایک، جہاں کچھ درخت ہزاروں سال پرانے ہیں۔ سوچیں گے درخت اس وقت سے کھڑے ہیں جب انسانی تہذیب ابھی اپنی ابتدا کے دور میں۔ قلعہ سیف اللہ فورٹ کی تاریخ، توبہ کاکڑی رینج کا پہاڑی سلسلہ اور کان مترزئی کی سردی اس علاقے کی قدرتی شناخت ہیں۔ سلطان زئی ویلی کی خوبصورتی اور بدینی نیشنل پارک میں محفوظ جنگلی حیات اس سفر کو مزید بھرپور بناتے ہیں۔ شیرانی مقدس چوٹی کا دامن، جی ہاں، شیرانی میں کھڑے ہیں تخت سلیمان، ایک بلند اور مقدس پہاڑی چوٹی جو علاقے کی مذہبی اور ثقافتی روایات میں صدیوں سے گہری اہمیت رکھتی ہے۔ سلیمان پہاڑی سلسلے کی وسعت، شنگھار جنگلات کی سرسبزی، زمپاس کا پہاڑی درہ، تورغر ویو پوائنٹ سے شاندار نظارے، شیرانی پہاڑیوں کا سلسلہ اور دھنا سر کا مقام، یہ سب اس دور دراز مگر خوبصورت ضلع کی مکمل کہانی سناتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سفر کے سب سے جذباتی حصے تک، لورالائی ڈویژن، جہاں پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب چھپا ہے۔ لورالائی بلوچستان کا ایک اہم تجارتی اور تاریخی شہر ہے۔ لورالائی ویلی کی زرخیزی، مترزئی پاس کا اہم پہاڑی درہ، لورالائی قلعہ کی تاریخ اور برطانوی دور کا لورالائی ریلوے اسٹیشن اس شہر کی مکمل کہانی سناتے ہیں۔ لورالائی بازار کی رونق، کوئلے کے ذخائر کی وجہ سے مشہور چمالنگ ویلی اور انامبر پہاڑیوں کا سلسلہ اس ضلع کی معاشی اور قدرتی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب اس پورے سفر کا سب سے جذباتی مقام، زیارت، یہیں ایک خوبصورت لکڑی کی عمارت، اس میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ آج یہ عمارت ایک قومی یادگار ہے، اور جب آپ اس کے کمروں میں چلتے ہیں تو ایک عجیب سکون اور احترام کا احساس طاری ہو جاتا ہے۔ زیارت کی اصل شان ہے اس کے جونیپر جنگلات، دنیا کے دوسرے سب سے بڑے، جہاں کچھ درخت 5000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ان قدیم درختوں کے درمیان چلنا وقت میں پیچھے جانے جیسا احساس دیتا ہے، جہاں ہر درخت نے صدیوں کی تاریخ اپنی جڑوں میں سنبھال رکھی ہے۔ اور پروسپیکٹ پوائنٹ سے پوری وادی کا نظارہ کسی پینٹنگ سے کم نہیں، خاص طور پر جب شام کے وقت سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا ہے اور چشمہ واگ کا قدرتی چشمہ اور سیر کا راستہ ایک اور پرسکون تجربہ پیش کرتا ہے۔ خروری بابا کا تاریخی اور مذہبی مقام، زیارت ویلی کی مکمل خوبصورتی، سلیمان زندگی کی تنگ اور دلکش گزرگاہ، اور چڑئی کا مقام اس پورے سفر کو ایک مکمل اور بھرپور احساس دیتے ہیں۔ موسیٰ خیل کی پہاڑی وادی، کنگری پہاڑوں کا سلسلہ، راکھی گاج ایریا، موسیٰ خیل بازار کی رونق، توئی دریا کا پانی اور ڈرگ ویلی کی خوبصورتی اس قبائلی علاقے کی مکمل زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوکی اپنے کوئلے کے وسیع ذخائر کی وجہ سے بلوچستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوکی ویلی، ہامون دوکی، دوکی پہاڑیاں، تھل چوٹیال ایریا مل کر اس سفر کے آخری حصے کو مکمل ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا بلوچستان کا پہلا سفر،
کوئٹہ کے پھلوں کے باغات سے شروع ہو کر خوجک پاس کی تاریخی گزرگاہ، زوب کے قدیم جونیپر جنگلات اور آخر میں زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں اور 5000 سال آپ درختوں کے درمیان ختم ہوا۔ بلوچستان صرف ایک وسیع صوبہ نہیں، ایک ایسی زمین ہے جہاں تاریخ، قربانی اور فطرت کی سب سے قدیم کہانیاں ایک ساتھ سانس لیتی ہیں۔ اگر آج کا سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ زیارت کی کہانی نے آپ کو کیسا محسوس کرایا۔ اگلی بار ہم بلوچستان کے مزید حصوں کی سیر کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔